بیوہ عورتوں کو کتنے دن تک عدت رکھنی چاہیے؟ کیا ہمارے معاملات اور فیصلے رسم و رواج کی بنا پر ہونے چاہیے؟ اور کیا بیوہ عورتوں کے فیصلوں میں شوہر کے رشتہ داروں کو مداخلت کرنے کا حق حاصل ہے؟ آئیے جانتے ہیں سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 234 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن 4 اشہر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر۔ اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں تو ان بیواؤں کو 4 مہینے اور 10 دن انتظار کرنا چاہیے، عدت میں رہنا چاہیے۔ جب وہ اپنی عدت کے آخر تک پہنچ جائیں تو تم پر کسی قسم کا گناہ نہیں ہے کہ وہ جو بھی چاہیں اپنے بارے میں اچھے طریقے سے فیصلہ کریں، اپنی مرضی کے شوہر سے ازدواج کریں، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے آگاہ ہے۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ تفسیر المیزان میں ہے کہ مختلف اقوام و ملل میں بیوہ عورتوں کے بارے میں عجیب و غریب نظریات پائے جاتے ہیں۔ من جملہ کچھ قومیں اس نظریے کی حامل ہیں کہ شوہر کی موت کے بعد عورت کو زندہ جلا دیا جائے۔ کچھ قومیں کہتی ہیں کہ شوہر کے مرنے کے بعد اس کی بیوی کو بھی زندہ حالت میں اس کے ساتھ ہی دفن کر دیا جائے۔ کچھ قومیں شوہر کی موت کے بعد بیوہ کے دوسرے نکاح کو ہمیشہ کے لیے ممنوع قرار دیتی ہیں۔ کچھ قومیں 1 سال یا 9 ماہ سے پہلے اس کے دوسرے نکاح کو جائز نہیں سمجھتیں۔ بعض قوموں میں رواج ہے کہ اگر مرد وصیت کر جائے تو اسی وصیت کے مطابق اسے عدت گزارنی چاہیے، اس کے بعد وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ بعض قومیں تو شوہر کی موت ہی کے ساتھ دوسرے نکاح کو جائز سمجھتی ہیں، لیکن یہ گمراہ کن عقائد و نظریات یا تو افراط پر مبنی ہیں یا تفریط پر۔ اسلام نے عدت اور پھر اپنی مرضی کے مرد کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت پر اپنا علیحدہ نظریہ پیش کیا ہے جو اعتدال پر مبنی ہے۔ عدت وفات کے 4 مہینے اور 10 دن میں واضح ہو جائے گا کہ عورت حاملہ ہے یا نہیں۔ یہ عدت کا وقت ان عورتوں کے لیے ہے جن کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ وہ حاملہ ہیں یا نہیں۔ اگر معلوم ہو کہ بیوہ حاملہ ہے تو عدت کا وقت حمل پورا ہونے تک وسیع ہو جائے گا۔ قرآن میں زیادہ تر شادی کے لیے کلمہ معروف استعمال ہوا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہر معاملے کی بنیاد اور ہر فیصلہ عاقلانہ اور شرع کے مطابق ہونا چاہیے، معاشرتی رائج قوانین یا رسم و رواج کی بنیاد پر نہیں۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت میں موجودہ پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ نمبر 1، موت نابودی نہیں ہے بلکہ جسم سے روح کو پوری طرح سے واپس لینا ہے۔ کلمہ یتوفا کی معنی پوری طرح سے واپس لینا ہے۔ نمبر 2، عورت اپنے شوہر کے مرنے کے فوراً بعد کسی دوسرے سے ازدواج کا حق نہیں رکھتی۔ نمبر 3، شوہر کے رشتہ دار بیوہ کے فیصلوں میں مداخلت کا حق نہیں رکھتے۔ نمبر 4،
اس بات پر ایمان کہ ہمارے تمام کام اور ہمارے سب ارادے اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے باہر نہیں ہیں، تقوی اختیار کرنے کے لیے بہترین اور مضبوط دلیل ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ بیوہ عورتوں کو 4 مہینے 10 دن تک عدت رکھنی چاہیے۔ ہمارے معاملے اور فیصلے عاقلانہ اور شریعت کی بنیاد پر ہونے چاہیے، رسم و رواج کی بنیاد پر نہیں۔ شوہر کے رشتہ دار بیوہ کے فیصلوں میں دخالت کا حق نہیں رکھتے۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔